عزیزو، آپ حضرات کے سامنے جو مقدس کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولی کی پہچان، ولی کا مقام اور اس ولی کا انجام بیان فرمایا ہے۔ پہچان کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی کون ہوتے ہیں؟ جن کا دل نور ایمان کے ساتھ منور ہو اور جن کا ظاہر شریعت کی چلتی پھرتی تعبیر اور تفسیر ہو، وہ ولی ہیں۔ اب ان کا مقام کیا ہوا؟ اولیاء اللہ، کہ وہ اللہ رب العزت کے ولی ہیں۔ تو ولیوں سے اگر ہے تو اس کا معنی قرب ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ رب العزت کے قریب ہیں اور اللہ جن کے قریب ہے، اس صورت میں یہ معنی بنے گا۔ تو لہذا اللہ ان کے قریب، وہ اللہ رب العزت کے قریب، تو ایک بہت بڑا اعزاز ان کے لیے ہوا کہ انہیں اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہے، وہ اللہ کے قریب ہے، اللہ ان کے قریب ہے۔ ویسے تو اللہ رب العزت ہر شے کے قریب ہے، مگر قدرت کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، اور ان کے ساتھ جو اسے قرب ہے تو وہ نصرت کے لحاظ سے، امداد اور اعانت کے لحاظ سے، اپنے فضل اور احسان کے لحاظ سے ہے۔ اس لیے یہ قرب اور طرح کا ہے، عام مخلوق کو یہ قرب حاصل نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ولی ولایت سے ہو، تو ولایت کا مطلب ہوتا ہے تصرف۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جن کو کائنات کے اندر تصرف کی اجازت ہے، وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یا اللہ رب العزت جن کے معاملات کو اپنے تصرف میں لے لیتا ہے کہ تم میرا ذکر کرتے رہو، تمہارے معاملات میرے سپرد ہو گئے، تمہارے معاملات میں نمٹا دوں گا۔ تیسرا مطلب یہ ہوا کہ یہ ولایت سے ہے، جس کا معنی محبت ہے، تو پھر اولیاء اللہ کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ رب العزت ان کا محبوب ہے۔ تو یہ ولی کا مقام جو ہے اسے بیان کیا گیا ہے۔ تو جب بندہ ایمان لے آئے اور اللہ رب العزت کی تعمیل ارشاد کرتا رہے، اس کے فرمانوں کو پورا کرتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور وہ مقام ولایت پر فائز ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ رب العزت کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ بھی اللہ رب العزت کے قریب فرائض کی ادائیگی سے بڑھ کر کسی چیز کے ذریعے نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ۔ فرائض کی ادائیگی سے بڑھ کر میرے قریب ہونے کا اور کوئی ذریعہ محبوب تر ذریعہ نہیں ہے۔ سب سے اگر محبوب ترین اور پسندیدہ ترین کوئی ذریعہ ہے میرے قریب ہونے کا، وہ فرضوں کی ادائیگی ہے۔ اس کے بعد نفلی عبادات کا درجہ آتا ہے۔ تو فرائض میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وہ داخل ہے۔ اسی طرح زنا، چوری، ڈاکے، قتل وغیرہ سے بچنا، شراب خوری سے بچنا، یہ بھی فرائض میں داخل ہے۔ تو دونوں عبادات اس میں داخل ہو گئیں، خواہ وہ فرائض کی ادائیگی ہو یا محرمات سے رکنا ہو، کفر المحارم ہو، محرمات ہو تو وہ اس میں داخل ہو گئی۔ اس کے بعد پھر نفلی عبادات کا درجہ آتا ہے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا کہ ما یزال عبدی یتقرب الی بکثرۃ النوافل حتی احببتہ۔ بندہ نفلوں کی کثرت کے ساتھ جب وہ میرے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے تو میں اس محنت اور مشقت اور اس مجاہدہ اور ریاضت کی بدولت اس کو اپنا محبوب بنا لیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب فرائض کی ادائیگی سے حاصل ہوا، اور وہ قرب بھی محبت والا قرب ہے، تو وہ محبت جو ہے نوافل کی وجہ سے اور زیادہ ہو گئی، اور بندہ اللہ رب العزت کے منصب محبوبیت پہ فائز ہو گیا۔
جس وقت بندہ اللہ رب العزت کی محبوبیت کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے تو پھر اثرات اس پر کون سے مترتب ہوتے ہیں. تو فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. کہ جب میں بندے کو محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کے کان میں ہوتا ہوں جن سے سنتا ہے، آنکھیں میں بن جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں میں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ چلتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کرم کا اور فضل کا اظہار ان دونوں طرح کی محنتوں اور مشقتوں پر، مجاہدوں اور ریاضتوں پر فرمایا، فرائض کی پابندی کی صورت میں اور نفلی عبادات کی کثرت کی صورت میں، کہ جو محب اللہ کی محبت میں اس طرح سختیاں، تکالیف شرعیہ برداشت کر رہا ہے، اور سردیاں، گرمیاں، جس طرح کا بھی موسم ہو، وہ نہ روزہ ترک کرتا ہے نہ نماز کو ترک کرتا ہے، اللہ رب العزت کی عبادات کو وہ خوش دلی کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ مقام عطا فرماتا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اس کے کان ہوتا ہے جس سے وہ سنتا ہے. یہ مطلب تو بہرحال نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس کے کان کو اپنی جگہ بناتا ہے، آنکھوں کو اپنا ٹھکانہ بناتا ہے، اور اس کے ہاتھ پاؤں جو ہے ان کے اندر اللہ رب العزت کی ذات جلوہ گر ہو جاتی ہے. پھر آخر اس کا کوئی مفہوم متعین ہونا چاہیے. شاہ اسماعیل دہلوی جو علماء دیوبند کے مقتداؤں اور پیشواؤں میں سے ہے، وہ اپنے پیر و مرشد سید احمد بریلوی کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ اس حدیث قدسی کا معنی کیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جس طرح لوہے کے ایک ٹکڑے کو آگ میں ڈال دیا جائے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر نکالو تو اس کا رنگ بدل چکا ہوتا ہے. پہلے وہ کالا تھا، اب وہ آگ کی طرح سرخ ہے. پہلے نہیں جلاتا تھا تو اب آگ کی طرح وہ جلانے لگ جاتا ہے. تو جس طرح لوہے کا ٹکڑا آگ میں جانے کے بعد اور اس کی تاثیر کو قبول کرنے کے بعد اسی کے حسن ظاہر کا بھی مظہر بن جاتا ہے، جس طرح وہ لال ہے تو یہ لوہے کا ٹکڑا بھی لال ہو جاتا ہے، اور باطنی حسن اور تاثیر جو ہے اس کا بھی مظہر بن جاتا ہے. جس طرح آگ جلاتی ہے اب یہ لوہے کا ٹکڑا بھی جلانے لگ جاتا ہے. تو اگر لوہے کا ٹکڑا آگ میں جائے کچھ دیر کے لیے، اپنے آپ کو وہ آگ کے حوالے کر دے، آگ پر وار دے، فنا کر دے، تو آگ اسے اپنا مظہر بنا دیتی ہے، اپنا حسن ظاہر اور باطن دونوں اسے عطا کر دیتی ہے. تو اگر اللہ رب العزت کی ایک پیدا کی ہوئی چیز میں یہ طاقت ہے، یہ تاثیر ہے کہ وہ لوہے کے ٹکڑے کو اپنے جیسا بنا دیتی ہے اور اپنے کمال کا، جمال کا مظہر بنا دیتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی جو آگ کا خالق ہے، کوئی اگر اس کی ہستی پر اپنے آپ کو نثار کرتا ہے اور اپنی ہستی کو اللہ رب العزت کی ذات میں فنا کر دیتا ہے، تو پھر اس کے لیے بھی یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہی انعام ہوگا کہ اللہ اپنے انوار سے اس کو منور فرما دے گا. امام راضی علیہ رحمت اسی کو واضح انداز میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب بندہ مجاہدات ریاضات کی بدولت اللہ رب العزت کی ہستی پر اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے تو اللہ اپنے انوار سے اس کو منور کر دیتا ہے. فَإِذَا صَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ سَمًا لَهُ سَمِعَ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ. جب اللہ رب العزت کا نور اس کے کانوں میں سما جاتا ہے اور یہ کان اس کے نور سے منور ہو جاتے ہیں تو جس طرح قریب سے سنتا ہے اسی طرح دور سے سنتا ہے. فَإِذَا صَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ بَصَرًا لَهُ رَأَى الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ. جب اللہ رب العزت کا نور اس کی آنکھوں میں سما جاتا ہے اور یہ اللہ کے نور سے منور ہو جاتی ہے تو جیسے قریب سے دیکھتا ہے ایسے ہی دور سے دیکھتا ہے. وَإِذَا صَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ يَدًا لَهُ قَادِرٌ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي الصَّعْبِ وَالسَّهْلِ وَالْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ. جب اللہ رب العزت کے نور سے اس کے ہاتھ منور ہو جاتے ہیں تو جس طرح قریب میں تصرف کر سکتا ہے دور کی چیزوں میں بھی تصرف کر سکتا ہے، اور جس طرح آسان کام وہ کر سکتا ہے، سر انجام دے سکتا ہے،
اسی طرح پر مشکلات بھی حل فرما سکتا ہے۔ علماء دیوبند کے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمت اس مقام پر قرب نوافل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اما قرب نوافل آنست کہ صفات بشریہ سالک از و زائل می شون و صفات حق پر و ظاہر می آئن۔ نفلی قرب یہ ہے کہ بندے کی ناقص بشری صفتیں اس سے زائل ہو جاتی ہیں اور اللہ رب العزت کی صفات اس خالی جگہ کو پر کرتی ہیں اور وہ اللہ رب العزت کی صفات کا مظہر اور آئینہ بن جاتا ہے۔ تو جس وقت اللہ رب العزت کی صفات کا وہ مظہر کامل بن جاتا ہے تو بس میں میرانت زندہ رہا و زندہ می گردانت مردہ رہا، وہ چاہے تو زندوں کو مار دے اور چاہے تو مرے ہوئوں کو زندہ کر دے، اسے یہ مقام بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا میں بینت بجمی بدن خود و میں شنوت بجمی بدن خود، اس کا پورا بدن آنکھ بن جاتا ہے اور اس کا پورا بدن جو ہے وہ کان بن جاتا ہے۔ صرف سامنے دیکھے یہ نہیں بلکہ پیٹھ کے پیچھے کوئی چیز ہو تو وہ اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح کے سامنے سے دیکھتا ہے۔ حضور پیر مہر علی شاہ اعلیٰ حضرت گولڈوی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ میں سیال شریف حاضر ہوا اپنے شیخ طریقت رہبر شریعت کے پاس، آپ کی پشت کے پیچھے اس انداز میں جا کے بیٹھا کہ ظاہری طور پر پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ کوئی پیچھے بندہ آ کے بیٹھا یا نہیں بیٹھا۔ چنیوٹ کے ایک شاہ صاحب حاضر خدمت ہوئے، دستبوسی کی رخصت چاہی، آپ نے ان کا نام لے کر انہیں اجازت بخشی تو میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش میرا نام بھی میرے شیخ کی زبان پر آتا۔ یہ ایک محبت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ حضرت جامی علیہ رحمت ارشاد فرماتے ہیں سگت را کاش جامی نام بودے کہ گہ گہ پر زبانت پر ربو دے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں یا رسول اللہ آپ کی گلی کا کتا ہوتا، کیونکہ یہ آپ کی گلی کی بے ادبی ہے کہ میں جیسا کمینہ خسیس رذیل آپ کی گلی کا سگ ہو۔ کتا آپ کا ہوتا، آپ کی گلی کا ہوتا، نام اس کا جامی ہوتا، آپ اسے پکارتے تو اس بہانے میرا نام بھی آپ کی زبان پہ جاری ہو جاتا۔ تو یہ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک، اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے سورہ لم یکن الذین کفروا یہ سناؤں، تمہارے سامنے پڑھوں۔ وہ پوچھتے ہیں اللہ سمانی لک، کیا اللہ نے میرا نام آپ کے سامنے لیا ہے؟ ابی کو سناؤ۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہاں تیرا نام لے کر فرمایا۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ زاروں قطار رونے لگ گئے کہ کہاں میں کہاں اللہ رب العزت کی ذات والا اور اس کی زبان الوہیت پر میرا نام آئے، میری کتنی خوش نصیبی ہے۔ تو بہرحال جہاں محبت ہوتی ہے تو وہاں اس قسم کے تقاضے ہوتے ہیں، خواہشیں ہوتی ہیں کہ کاش محبوب کی زبان پر ہمارا نام بھی آئے۔ تو حضرت اعلیٰ حضرت گولڈوی علیہ رحمت کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کبھی میرا نام بھی میرے شیخ کی زبان پر جاری ہوتا۔ تو آپ نے فوراً پیچھے پلٹ کے فرمایا کدے ساڈا مہر علی شاہ بھی گھر چلا جاسی۔ تو آپ کو پتہ بھی چل گیا کہ پیچھے بیٹھے ہیں شاہ صاحب، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان کے دل میں کیا آرزو پیدا ہوئی ہے، تو فوری طور پر اسے شرف قبولیت بھی عطا کر دیا۔ تو جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان ہے انی اراکم من خلفی کما اراکم من بین یدی، میں تمہیں پیچھے سے اسی طرح دیکھتا رہتا ہوں جس طرح کے سامنے سے دیکھتا رہتا ہوں۔ فعل مضارع ہے، دوام تجدد پر دلالت کرتا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ یہ کوئی ایک آدھ مرتبہ نہیں اس طرح، بلکہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت نے میری شان یہ بنا دی ہے کہ میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے سے اسی طرح پر دیکھتا رہتا ہوں جس طرح کے سامنے سے دیکھتا رہتا ہوں۔ اور فرمایا حل ترون قبلتی ہا ہنا واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم،
تم کیا سمجھتے ہو کہ میرا منہ کعبے کی طرف ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں پیچھے کون کھڑا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی قسم، نہ تمہارے رکوع مجھ سے پوشیدہ ہے، نہ تمہارے دلوں کی عاجزیاں جو ہیں وہ مجھ سے پوشیدہ ہے۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نیازمندی اور آپ کی اطاعت کی بدولت آپ کے غلام جو ہیں ان کو بھی یہ مرتبہ اور مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کے انوار سے جب وہ منور ہو جاتے ہیں پھر پورا بدن ان کا آنکھ بن جاتا ہے، پورا بدن ان کا کان بن جاتا ہے۔ وَمَا بِينَدْ مبصرات را ومی شنوت مسموعات را از بعید اعلیٰ حاضل کے آس باقی صفات بے، کہ جس طرح قریب سے دیکھتا ہے دور سے دیکھ سکتا ہے، جس طرح قریب سے سنتا ہے دور سے سن سکتا ہے، اور باقی صفات کا بھی معاملہ اسی طرح پر ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے یہ قرآن سراسر ہدایت ہے۔ اور غیب کا ایمان کا معنی تصدیق ہے، تو جو غیب کے ساتھ تصدیق کرتے ہیں، جنہیں غیب کا حتمی علم ہوتا ہے، تو یہ قرآن ان کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ اب غیب کہاں سے حاصل ہو؟ غیب کی تصدیق یہ تقویٰ ہو گیا، تو پھر غیب کا علم کیسے آئے؟ بظاہر قرآنی آیات سے تو پتہ چلتا ہے کہ غیب صرف اور صرف اللہ رب العزت جانتا ہے، تو پھر اس غیب کے حصول کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ تو علامہ آلوسی فرماتے ہیں الغیب مشاہدۃ الکل بعین الحق، اللہ والی آنکھ کے ساتھ ہر چیز کا مشاہدہ کرنا یہ غیب کا علم ہے۔ اللہ والی آنکھ کے ساتھ ہر چیز کا مشاہدہ کرنا تو یہ غیب کا علم ہے۔ اب وہ اللہ والی آنکھ جو ہے وہ کہاں سے ملے؟ تو فرمایا قد یمنح العبد قرب النوافل فیکون الحق باصرہ الذی یبصر بہ، جب بندہ نفل کی کثرت کے ذریعے مقام محبوبیت پہ فائز ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کے انوار اس کی آنکھ بن جاتے ہیں جن کے ساتھ وہ چیزوں کو دیکھتا ہے۔ تو اس طرح نوافل کی کثرت کے ذریعے اسے اللہ والے نور کی آنکھ جو ہے وہ عطا ہو گئی، اور اس کے ذریعے وہ ہر چیز کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ اس طرح پر جب غیب کا علم آ گیا تو اب وہ تصدیق بھی کرے گا اور متقی بھی بنے گا، اور قرآن اس کے لیے سراسر ہدایت بن جائے گا۔ یہ تو نفلوں کی برکت ہوئی، تو فرائض کی برکت کیا ہوگی؟ تو فرمایا قد یرکا من ذالک الی قرب الفرائض فیکون نورا فہناک یکون الغیب له شہودا والمفقود لدینا عنده موجودا۔ کبھی نفلوں والے قرب سے ترقی کر کے جب فرائض والے قرب پہ پہنچتا ہے تو بندہ چوٹی سے ایڑی تک نور بن جاتا ہے۔ جب وہ مکمل طور پر مجسم نور بن گیا پھر وہاں غیب اس کے لیے شہود بن جاتا ہے۔ جو چیز ہمارے لیے غیب ہوتی ہے وہ آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، اور جو ہمارے ہاں مفقود ہے، نایاب چیز ہے، یا قصہ ماضی ہے، یا مستقبل کا ایک تصور اور تخیل ہے، تو وہ اپنی ولایت کی محبوبیت کی آنکھ سے ماضی اور مستقبل کا حال کی طرح مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت بھی اسی طرح کا مضمون بیان کرتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا آنکھ غافل نیست از حق یک نفس ماضی و مستقبلش حال استو، بس ایک لمحے کے لیے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا ہے تو ماضی بھی اس کے لیے حال بن جاتی ہے اور مستقبل بھی اس کے لیے حال بن جاتا ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالی کی ہستی میں جب بندہ اپنے آپ کو گم کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے تو پھر اسے بقاء باللہ بقاء بصفات اللہ یہ حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح پر اللہ رب العزت کی صفات کا وہ مظہر کامل بن جاتا ہے، تو اس سے پھر یہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ قریب اور بعید سے یکساں دیکھتا ہے، قریب اور بعید سے یکساں سنتا ہے، قریب اور بعید میں یکساں تصرف کر سکتا ہے، اور اس کے لیے مشرق یا مغرب، شمال یا جنوب یہ کوئی فاصلے نہیں ہوتے ہیں۔ ایک قدم میں وہ مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق میں پہنچ سکتا ہے، شمال سے جنوب اور جنوب سے شمال میں پہنچ سکتا ہے۔ یہ مسافتیں اس کے سامنے سمٹ سکڑ کے رہ جاتی ہے۔
اب یہ بات قابل غور ہے کہ جو یہ کمالات اسے زندگی میں حاصل ہو رہے ہیں تو کیا وصال کے بعد ختم ہو جائیں گے؟ جب تک روح بدن کے اندر ہے تو اس سے یہ کمالات حاصل ہیں، انوار تجلیات حاصل ہیں، اللہ رب العزت کی صفات کا مظہر بنا ہوا ہے۔ تو جب فوت ہو جائے گا تو پھر یہ کمالات ختم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ثمرہ ہے مقام محبوبیت کا، اور محبوبیت باقی ہے تو اس کے ثمرات بھی باقی ہے، تو لہذا وفات کے بعد الٹا اعلیٰ طریقے پر یہ کمالات اسے حاصل ہوں گے، کیونکہ بدن جو ہے وہ کچھ نہ کچھ رکاوٹ بنا رہتا ہے۔ جب یہ رکاوٹ بھی ختم ہو گئی تو پھر اور ادراکات اس کے وسیع ہو جائیں گے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ فالمدبرات امرا میں وہ ولی بھی داخل ہیں جو بدن کی قید سے چھٹکارا پاتے ہیں اور موت کی صورت میں آزاد ہو جاتے ہیں بدن کی پابندی، قید اور حبس سے، تو اللہ رب العزت ان کو پھر مدبرات امر سے بنا دیتا ہے۔ تو علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمت نے روح البیان میں یہ سوال اٹھایا، اس کی کیا وجہ ہے کہ ظاہری حیات میں ولی کو یہ مقام حاصل نہیں ہوتا کہ وہ کائنات کے اندر متصرف ہو، مدبر ہو، کائنات کے انتظامات اس کے سپرد ہوں، وفات کے بعد اس کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ خواہ جتنے بھی مجاہدے ریاضتیں کی جائیں تو یہ بدن کچھ نہ کچھ رکاوٹ حجاب بنا رہتا ہے، جس طرح سورج ہاڑ کا ہو، دوپہر پہ ہو، کتنا روشن، کتنی اس کی آب و تاب، کتنی چمک دمک، لیکن ایک سفید سی باریک سی بدلی بھی آگے آ جائے تو نہ وہ شوقیاں رہیں گی، نہ وہ انوار تجلیات رہیں گے، نہ وہ چمک دمک رہے گی۔ وہ بدلی ہٹے گی تو پھر وہی آب و تاب ہے، پھر وہی چمک دمک ہے، وہی تپش اور سوزش ہے۔ تو روح ولی جو ہے وہ آفتاب سے بھی زیادہ روشن ہے اور آفتاب سے بھی زیادہ طاقتور ہے، لیکن جس طرح وہاں بدلی سورج کی آب و تاب کو، چمک دمک کو پوری طرح ظاہر نہیں ہونے دیتی، اسی طرح بدن جو ہے یہ بھی اس بدلی کی طرح روح کے آفتاب کے آگے ایک حجاب اور رکاوٹ بنا رہتا ہے، اور جب یہ بدلی موت کی صورت میں ہٹ جاتی ہے تو جس طرح وہ بدلی ہٹے تو سورج کی آب و تاب کا محقق ظاہر ہوتی ہے، اسی طرح یہ بدلی اگر بدن والی ہٹتی ہے تو ولی کے روح کے آفتاب کی پوری طاقت جو ہے اور انوار و تجلیات جو ہے وہ صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ لہذا یہ سمجھنا کہ موت کی صورت میں یہ طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں یہ بڑی دھاندلی ہے، کیونکہ روح مرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئی، یہ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ تو جب روح ہمیشہ زندہ ہے اور یہ انوار تجلیات اصل اس میں پیدا ہوتے ہیں، اس لیے یہ انوار تجلیات ہمیشہ رہیں گے، اور یہ چونکہ محبوبیت کا ثمرہ ہے تو محبوبیت ہمیشہ کے لیے ہے، لہذا یہ ثمرات، فوائد اور نتائج اور اثرات جو ہیں یہ بھی ہمیشہ کے لیے اس میں قائم اور دائم رہیں گے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ولی کی قبر پہ جاؤ تو بھی وہ نہیں سنتے ہیں، مگر ان دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ اگر سینکڑوں ہزاروں میل کی مسافت ہی کیوں نہ ہو تو پھر بھی ولی جو ہے اس کو علم بھی ہوتا ہے، اور کوئی اگر پکارتا ہے اسے تو وہ پکار کو سنتا بھی ہے۔ علماء دیوبند نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ جو ولی کی روح ہوتی ہے اس میں بڑا کمال ہوتا ہے، بندے کے جسم سے، ولی کے جسم سے کوئی چیز غائب ہو تو ہو سکتی ہے، مگر ولی کی روح سے کوئی چیز غائب نہیں ہو سکتی۔ حسین احمد صاحب مدنی شاغب ثاقب کے اندر اپنے مقتدار پیشوا رشید احمد صاحب گنگوہی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مرید ہم بیقین داند کہ روح شیخ مقید بیک مکان نیست، بس او ہر آن جا کے باشد اگرچہ شخص شیخ دورست اما روحانیت او دور نیست۔ مرید کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ میرے پیر کی روح ایک مکان کی پابند نہیں ہے، لہذا وہ جہاں بھی چلا جائے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، وہ پیر کے جسم سے دور ہو سکتا ہے مگر پیر کی روحانیت سے دور نہیں ہو سکتا۔ اور جہاں بھی وہ اپنی زبان حال سے
پیر کو پکارے گا اور اس کے سامنے اپنی حالت ظاہر رکھے گا تو پیر یقیناً اس کی امداد کرے گا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی حقیقت کا برملا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ میری روحانیت میرے مریدوں پر اس طرح چھائی ہوئی ہے جس طرح کہ آسمان زمین پہ چھایا ہوا ہے۔ جس طرح زمین کا کوئی گوشہ آسمان سے باہر نہیں جا سکتا تو میرا کوئی مرید بھی میری روحانیت کے احاطے سے باہر نہیں جا سکتا۔ میں مغرب میں ہوں، میرا مرید مشرق میں ہو اور اس کا سطر کھل جائے تو میں مغرب میں ہوتے ہوئے اس کا سطر ڈھانک دوں گا۔ اگر وہ اپنی سواری سے گرنے لگے مشرق میں اور میں مغرب میں ہوں تو میں وہاں سے اس کو سنبھالا دے لوں گا اور اسے گرنے سے اور ہلاک ہونے سے بچا لوں گا۔ اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کی نظر مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک، بلکہ اللہ کی ساری کائنات پر محیط ہوتی ہے۔ جس طرح آپ نے فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم التسالی، کہ میں اللہ رب العزت کی ساری آبادیوں کو، اس کی مخلوقات کو ہر وقت اپنے سامنے یوں دیکھ رہا ہوں جس طرح کہ رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ اب رائی کے دانے کا کون سا پہلو جو ہے وہ مخفی رہ سکتا ہے، تو اسی طرح کائنات ساری سمٹ سگڑ کے ان کی آنکھوں کے سامنے اس طرح پر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ان کے سامنے بعید اور قریب والا جو فرق ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ بلکہ یوں سمجھیے کہ جس طرح اللہ رب العزت کے لحاظ سے کوئی فاصلہ نہیں ہے، اللہ رب العزت ہر جگہ متصرف ہے اور کوئی علاقہ اس کے تصرف سے باہر نہیں ہے، تو یہ چونکہ فانی فی اللہ اور باقی باللہ ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کے کمالات اور صفات کا مظہر بن جاتے ہیں، تو لہذا تمام علاقے جو ہیں وہ ان کے نگاہ میں ہوتے ہیں اور ان کے علم میں ہوتے ہیں اور ان کے زیر تصرف ہوتے ہیں۔ تو موت و حیات کے لحاظ سے یہ فرق کرنا زندگی میں تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن وفات کے بعد یہ کچھ نہیں سنتے، کچھ نہیں جانتے، یہ سراسر دھاندلی ہے۔ انک لا تسمع الموتى، اس آیت کو پیش کیا جاتا ہے، وما انت بمسمع فی القبور، تم قبروں والوں کو نہیں سناتے، مردوں کو نہیں سناتے۔ تو اپنی کتاب جلاء الصدور کے اندر اس کے بہت سارے جوابات جو ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہاں موتا سے مراد زندہ کافر جو ہے وہ ہیں، اور ملف القبور کے اندر بھی وہی جو زندہ کافر ہیں وہ مراد ہیں، اور ان کو تشبیہ کے طور پر قبروں والے جو ہے وہ قرار دے دیا گیا ہے کہ ان کے سینے قبریں ہیں اور ان کے دل مردے ہیں جو ان سینوں کی قبروں کے اندر مدفون ہیں، اس کا یہ مطلب ہے۔ بہرحال مختصر انداز میں اس وقت یہ عرض کروں گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ رب العزت نے سنوانے کی نفی کی کہ تم مردوں کو نہیں سناتے، تم قبروں والوں کو نہیں سناتے، لیکن اللہ اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ میں سناتا ہوں۔ ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع فی القبور، تو اللہ کہے کہ میں سناتا ہوں، تم نہیں سناتے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ اللہ بے شک کوشش کرتا رہے سنانے کی، نہیں سنا سکتا، مردے تب سنتے، قبروں والے تب سنتے جب نبی پاک سناتے، تو پھر کیا نبی پاک کو اللہ سے بڑھایا کہ نہ بڑھایا؟ اللہ سناتا رہے، سنانے کی کوشش کرتا رہے، مردے نہیں سنتے، نبی پاک انہیں سناتے تو وہ سنتے، تو پھر یہ لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت سے بڑھا رہے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ مردے نہیں سنتے ہیں یہ غلط بات ہے، سنتے ہیں اور اللہ رب العزت کے سنانے سے سنتے ہیں۔ بہرحال بہت ساری تفصیل یہاں پر ہے، لمبی چوڑی بحث ہے، پھر کبھی زندگی ہوئی تو عرض کریں گے۔ مختصراً اتنا ہے کہ یہاں یا کافر مراد ہے، وہ مردے ہیں، اگرچہ بظاہر زندہ نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں مردے ہیں۔ اور دلیل اس پر کیا ہے کہ اسی آیت کریمہ کے اندر ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون۔ تم مردوں کو نہیں سناتے، تم بہروں کو نہیں سناتے جب وہ پیٹھ پھیر کے
چل پڑیں اور تم اندھوں کو نہیں دکھلاتے، یہ نفی دین سے کر دی گئی کہ آپ مردوں کو نہیں سناتے، بہروں کو نہیں سناتے جب پیٹھ پھیر کے چل پڑیں، اور اندھوں کو نہیں دکھلاتے۔ تم کیا کرتے ہو؟ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، تم انہیں سناتے ہو جن کا ہماری آیتوں پر ایمان ہے اور وہ تسلیم کرنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، تو تم انہیں سناتے۔ اب موتا کے مقابل ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا اسے ذکر کیا گیا ہے کہ تم کن لوگوں کو سناتے ہو جن کا ہماری آیتوں پر ایمان ہے۔ تو جب موتا کے مقابل یہ ذکر کیے گئے ہیں تو پھر یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ جو مسلمان ہے وہ مرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ موتا کے ساتھ جب مقابلہ ہو گیا تو پھر یا تو یہ مانو کہ جو مسلمان ہے وہ مرتے ہی نہیں ہیں، وہ موتا ہے ہی نہیں، من فی القبور ہے ہی نہیں۔ اور اگر وہ فوت ہوتے رہتے ہیں، قبروں میں دفن ہوتے رہتے ہیں، پھر دوسری صورت یہ مانی جائے کہ وہ زندہ ہوں تو مومن رہتے ہیں، جب وفات پا جاتے ہیں تو مومن نہیں رہتے، پھر یا یہ بات تسلیم کی جائے۔ جب دونوں باتیں غلط ہیں، مومن مرتے بھی رہتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی مومن رہتے ہیں، تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہاں جو تقابل ہے ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، مومن اور مسلم کا موتا کے ساتھ، تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں موتا سے مراد جیتے جاگتے کافر ہیں، کیونکہ ان کے دل مرے ہوئے ہیں، اس لحاظ سے انہیں موتا سے تعبیر کر دیا گیا۔ اور اگر بالفرض اس سے قطع نظر کر لیں، مان لیں کہ موتا سے مراد ظاہری معنی ہے، تو پھر یہ نہیں بتلایا جا رہا کہ مردے سنتے نہیں ہیں، انہیں سناتا کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے بتلایا میں ہی سناتا ہوں اور کوئی نہیں سناتا۔ تو جب سنانے والا اللہ ہے تو فاعل قوی ہوگا، اقوا ہوگا، قادر اور اقدر ہوگا، قدیر ہوگا، تو پھر جو اس کا اثر فعل ہے وہ بھی اقوا اور اعلیٰ ہوگا۔ اس لیے زندہ آدمی اتنا نہیں سن سکتا جتنا کہ قبر والا سن سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں انہ لیسمع قران علیہم اذا ولوا عنہ مدبرین، جب میت کو دفن کر کے لوگ لوٹتے ہیں تو وہ ان کی جوتیوں کی رگڑ کی آواز کو بھی قبر میں سن رہا ہوتا ہے۔ بسا اوقات زندہ جیتا جاگتا آدمی کمرے میں بیٹھا ہو، اسے کوئی پتہ نہیں چلتا کہ میرے دروازے پر کوئی آ کے کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا، اس کی جوتیوں کی رگڑ کی آواز وہ نہیں سن پاتا، لیکن یہ اپنے کانوں سے سن رہا ہے اور میت اپنی طاقت سے نہیں سن رہا ہے، اللہ رب العزت اسے سنوا رہا ہے۔ تو جب وہ قدیر اور مقتدر ہے تو پھر اس کا فعل بھی اعلیٰ و اقوا ہوگا، زیادہ مؤثر ہوگا، اس لیے قبر والا جو ہے وہ لوٹنے والوں کی جوتیوں کی رگڑ کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء کرام علیہم الرضوان کی یہ شان، ان کا یہ منصب اور مقام بیان کیا کہ وہ میرے مقرب، وہ میرے قریب، میں ان کے قریب، وہ میرے محبوب، میں ان کا محبوب، اور میں ان کے معاملات میں متصرف، میں ان کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ میری کائنات کے اندر تدبیر اور تصرف کریں۔ اگر فرشتے مردوں کی روحیں قبض کریں، زندوں کو ماریں، تو اس صورت میں شرک لازم کوئی نہیں آتا۔ میکائیل علیہ السلام اگر مخلوق کو روزی پہنچائیں، اس سے شرک لازم کوئی نہیں آتا۔ کیوں؟ اللہ نے ان کو یہ طاقت دے رکھی ہے، اللہ نے ان کو یہ توفیق دے رکھی ہے۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی طاقت سے، توفیق سے زندوں کو مار سکتے ہیں، لوگوں کو رزق روزی پہنچا سکتے ہیں، تو پھر ولی بھی انہی کے ساتھ لاحق ہوتے ہیں، فالمدبرات امرا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہ کسی کو اللہ رب العزت کے خزائن سے، اللہ کی اجازت سے روزی پہنچاتے ہیں، یا کسی کی مشکلات حل کر دیتے ہیں، یا کسی پہ ناراض ہوں تو زندہ کو مار دیتے ہیں، کسی کے بارے میں راضی ہوں، مہربان ہوں، اس مردے کو زندہ کر دیں اللہ کی بخشی ہوئی توفیق سے، تو یہاں سے شرک کیسے لازم آتا ہے؟ اس سلسلے میں اس حدیث پاک کا تتمہ بھی بڑا قابل غور ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور سرکار اللہ کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں لئن سألنی لأعطینہ، یہ بندہ محبوب مجھ سے جو بھی مانگے گا اسے ضرور عطا کروں گا۔ اگر ایک ولی کی شان یہ ہے کہ جو اللہ سے مانگے اللہ ضرور دیتا ہے، پھر نبی پاک کی شان کیا ہوگی؟ آپ کی دعائیں رد ہو جائیں گی۔
آپ کی دعاؤں کو اللہ شرف قبولیت نہیں بخشے گا؟ تو یقینی بات ہے کہ جب آپ کے غلاموں کی بات اللہ رد نہیں فرماتا ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور محبوبوں کے سردار کی بات جو ہے وہ رد کیسے کی جائے گی؟ ولایت عکس نبوت کا، جس طرح سورج کی دھوپ سورج کا عکس اور پرتو ہے، اس سے سورج کا شان، مقام، تپش، حرارت، روشنی، چمک دمک وہ پتہ چلتی ہے. اسی طرح ولایت سے مقام نبوت کی جو عظمت ہے وہ کھل کے سامنے آتی ہے کہ جب غلاموں اور اطاعت کرنے والوں کا مقام یہ ہے تو خود جو متبوع ہے اور مطاع ہے تو ان کی شان کیا ہوگی، مقتدا اور پیشوا جو ہے ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا. اور فرمایا لئن استعاذنی لأعیذنہ، اگر میرا بندہ محبوب مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں ضرور اسے پناہ مہیا کروں گا اور اس کی حفاظت فرماؤں گا. آخر میں فرمایا کہ وما ترددت فی شیء انا فاعلہ کترددی النفس المؤمن یکرہ الموت وانا اکرہ مساءتہ ولا بد لہ منہ. اللہ فرماتا ہے میں کوئی کام بھی کرنے لگوں تو میں سوچ میں نہیں پڑتا، تردد کا شکار نہیں ہوتا، تذبذب سے دوچار نہیں ہوتا، لیکن اس مقام پر آ کر مجھے بھی اسی قسم کی کیفیت درپیش ہو جاتی ہے. جب بندہ محبوب کی وفات کا وقت ہوتا ہے تو مجھے بھی اسی قسم کی صورتحال پیش آ جاتی ہے. کیوں؟ وہ محبوب ہے، اس کی مرضی کے بغیر میں موت اس پہ وارد کر دوں تو میرے محب ہونے کی شان کے خلاف ہے، اس کی محبوبیت والے مقام کے خلاف ہے. اور اگر میں انتظار کرتا رہوں کہ وہ آپ راضی ہو جائے، اپنے خوشی سے کہے میری روح قبض کر لی جائے، پھر ہو سکتا ہے وقت مقرر پر وہ نہ رضا ظاہر کر سکے، تاخیر کر دے. وقت جو مقرر ہے موت کا اس میں بھی تبدیلی نہیں آ سکتی. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ موت کے وقت مقرر سے تقدیم تاخیر نہیں ہو سکتی ہے، پس پیش نہیں ہو سکتا ہے. تو تقدیم تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے اور وقت پر موت آنی چاہیے اور محبوب کی رضامندی سے آنی چاہیے. تو ان دونوں باتوں کا اکٹھا ہونا بظاہر مشکل ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ میں کسی کام میں تردد کا شکار نہیں ہوتا، لیکن بندہ محبوب کی وفات کے موقع پر میں بھی اسی طرح تردد کا شکار ہوتا ہوں. تو اس کا پھر حل اللہ تبارک و تعالی کیا نکالتا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب کہتے ہیں کہ رب ہمارا اللہ ہے، پالنے والا ہمارا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، پھر اس پہ پکے بھی ہوتے ہیں، خالی زبانی دعویٰ نہیں کرتے بلکہ اپنے عمل سے بھی ثابت کرتے ہیں کہ ہم اپنا رزاق صرف اللہ کو سمجھتے ہیں، پروردگار صرف اللہ کو سمجھتے ہیں. امتحان آتے رہتے ہیں تو پھر بندہ پھسل جائے، نہیں جی تنخواہ بحال کر دو، جو کہو ہم وہی مانتے ہیں، تو پھر وہ اللہ کو رزاق تو وہی نہ سمجھا نا. تو جو مانے کہیں زبان سے بھی کہ ہمارا روزی رساں اللہ ہے اور پھر اس پہ ڈٹ جائیں، ثابت قدم رہیں، تو ان کی شان اللہ رب العزت کے ہاں کچھ نرالی ہوتی ہے. تتنزل علیہم الملائکہ، جب ان کی وفات کا وقت آتا ہے تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں جو انہیں بشارتیں دیتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف کھانے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں رنج اور ملال جو ہے وہ درپیش نہیں ہوگا، اور جنت کی بشارت قبول کرو جس کا اللہ رب العزت نے تمہیں وعدہ دے رکھا ہے. تو ملک الموت سے پہلے اور فرشتوں کو اللہ رب العزت بھیج دیتا ہے، وہ اس بندہ محبوب کی آنکھوں کے آگے سے آسمانوں کے حجاب ہٹا دیتے ہیں، اس کی جنت اس کے سامنے کر دیتے ہیں. سونے چاندی کی اینٹوں سے بنے مکان، کستوری بچھے فرش اور پلنگ اعلیٰ درجے کے، اور اوپر قالینیں، گدے، آرام کرسیاں، بے مثل باغات، دودھ کی نہریں وغیرہ، پھر جنتی نورانی بیویاں، جنتی نورانی غلمان خدام اس کے سامنے کر دیے جاتے ہیں. تو اس وقت بندہ اپنا ادھر کا جھونپڑا دیکھتا ہے، پھٹے پوسیدہ پرانے کپڑے دیکھتا ہے، کبھی سردی کی تکلیف، کبھی گرمی کی تکلیف، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی بیماری. وہاں سکھ ہی سکھ، راحت ہی راحت، صحت ہی صحت.
یہاں طرح طرح کے عوارضات، بیماریاں، تکلیفیں، کبھی سردی کی تکلیف، کبھی گرمی کی، وہاں ہر وقت بہار کا ہی موسم ہے، اور پھر نعمتیں بغیر کسی قد و کاوش کے، بغیر کسی مشقت کے، اور نعمتیں بھی اتنی اعلیٰ کہ جو کسی آنکھ نے دیکھی نہ ہوں، کسی کان نے سنی نہ ہوں، وہ دستیاب ہوں، پھر ظاہر ہے جی چاہے گا کہ بسنے کی جگہ تو وہ ہے، کوئی لے جائے تو بات بنے۔ اس وقت اللہ ملک الموت کو فرماتا ہے جا ملک الموت، میرا بندہ آپ ہی تیار ہو چکا ہے اور یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ تو جب تک ایک ولی آپ راضی نہیں ہوتا موت پر تو موت اس پہ وارد نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ پہلے اسے راضی کرتا ہے، وہ جب آپ موت کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، تب موت اس پہ وارد ہوتی ہے۔ جب انبیاء کے غلاموں کی شان یہ ہے، ان کے متبعین کی شان یہ ہے جو کامل متبع ہیں، تو پھر ان محبوبوں کی شان کیا ہونی چاہیے؟ ان کی مرضی کے بغیر ان پر موت وارد ہو سکتی ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں ما من نبی یمرض الا وقد یخیر، جو نبی بھی مرض موت کے اندر مبتلا ہوتا ہے اسے اختیار دیا جاتا ہے، چاہو تو موت قبول کرو، چاہو تو قبول نہ کرو، ہمیشہ زندہ رہو قیامت تک کے لیے۔ تو پیغمبران کرام علیہ السلام کے لیے بھی یہ رخصت اور اجازت ہوتی ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے ملک الموت کو موسیٰ کلیم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ انہوں نے بشری لباس میں آ کر کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا عجب ربک، چلو رب کے پاس، میں ملک الموت ہوں، تمہاری روح قبض کرنا ہے تو تمہیں اللہ کے پاس لے چلنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، بشری حالت میں دیکھا تو خیال یہ گزرا کہ کہیں دشمن نہ ہو اور ملک الموت کے بہانے مجھ پر حملہ آور نہ ہونا چاہتا ہو، تو کیوں نہ پہل کی جائے اور اسے ٹھکانے لگایا جائے۔ تو آپ جلال میں آئے اور اسے مکہ دے مارا، جس سے اس کی آنکھ اڑ کے پرے جا پڑی۔ ففاقہ عینہ، اس کی آنکھ اڑا دی۔ تو ملک الموت نے آنکھ کا ڈھیلا سنبھالا، واپس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کیا عرض کیا ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت وقد فاقہ عینی، اے خدائے بزرگ و برتر، تو نے آج مجھے ایسے بندے کے پاس بھیج دیا جس کا مرنے کا ارادہ ہی کوئی نہیں تھا، اور دیکھ اس نے میری آنکھ نکال دی۔ اللہ رب العزت کے بھیجے بغیر تو وہ نہیں آتے ہیں۔ وما نتنزل الا بامر ربک، ملائکہ کا اپنا اعلان ہے، قرآن پاک بیان کر رہا ہے کہ ہم اترتے ہیں تو اللہ کے امر سے اترتے ہیں، اس کے بغیر نہیں کسی کے پاس آتے۔ تو اللہ رب العزت نے بھیجا ہے جاؤ ملک الموت صاحب موسیٰ علیہ السلام کے پاس، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار کے کانا کر کے خالی واپس کر دیا۔ تو اب وہ اللہ رب العزت سے عرض کرتے ہیں کہ تو نے ایسے بندے کے پاس مجھے بھیج دیا کہ جس کا مرنے کا ارادہ ہی کوئی نہیں تھا اور اس نے میری آنکھ پھوڑ دیا۔ اب اللہ رب العزت نے جب بھیجا تھا حضرت ملک الموت کو تو اس کی عزت بیزتی کا اللہ ضامن ہے۔ اللہ رب العزت کو رد عمل ظاہر کرنا چاہیے تھا اور شدید انداز میں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے ایک بندے کے پاس اپنے دوسرے بندے کو بھیجا ہے۔ ہم اگر اپنے کسی عزیز کی شادی کے موقع پر دعوی کارڈ دے کے کسی اپنے کمی وغیرہ کو بھیجتے ہیں، وہ اسے گالیاں دیں، تھپڑ ماریں، تو ہماری برادری ختم ہو جاتی ہے، ہم ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ تعلق توڑ لیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ ہم نے بھیجا تھا، لہذا اس کی بےزتی ہماری بےزتی ہے۔ تو ہم اتنے لجپال ہیں کہ اس کو وقتی طور پر ہم نے یہ فریضہ سونپا، ڈیوٹی سونپی، تو اب اس کی عزت ہماری عزت بن گئی، اس کی بےزتی ہماری بن گئی بےزتی۔ تو اللہ رب العزت اتنا لجپال کوئی نہیں کہ جس کو وہ بھیج رہا ہے بےزتی کو اپنی عزت بےزتی سمجھے۔ تو رد عمل ظاہر کرتا، انتقامی کارروائی کرتا، نبوت ختم کر دیتا، سزا دیتا، تعذیبی کارروائی۔ مگر اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت نے پوچھا کہ موسیٰ نوبت یہاں تک پہنچی ہوں، سوال ہی نہیں کیا، پوچھا ہی نہیں کہ نوبت یہاں تک کیوں پہنچی۔ ملک الموت سے کہا کہ تیرا نقصان ہم پورا کر دیتے ہیں، اور تجھے کیا چاہیے؟ تیری آنکھ پھوٹی، ہم آنکھ ٹھیک کر دیتے ہیں۔ فرد اللہ علیہ عینہ، اللہ نے آنکھ ٹھیک کر دی کہ جا، اب جا، مگر ذرا طریقے سے بات کرنا، تو نے آپ جلد بازی سے کام لیا ہے، طریقہ مناسب استعمال نہیں کیا، میرا سلام پہنچا،
اپنا سلام پیش کر اور پوچھ حضرت کیا پروگرام ہے، آنا چاہتے ہو تو میں لے چلتا ہوں، اور رہنا چاہتے ہو تو بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھو، جتنے بال نیچے آ گئے اتنے سال تمہاری عمر اور بڑھ جائے گی۔ یہ بخاری شریف مسلم شریف کی متفق علیہ روایت ہے، اور متفق علیہ روایت کا قبول کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے، اور جو بندہ قبول نہیں کرتا ہے تو وہ دائرہ ایمان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس طرح جا کے انہیں اپنا میرا سلام پہنچاؤ، پھر اپنا سلام پیش کرو، اس کے بعد ان سے پوچھو آل حیات تریدو، کیا زندہ رہنا چاہتے ہو؟ کوئی بات نہیں، لا یدا کا علامت نسور، بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھو تو جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آ گئے ہر بال کے بدلے 1 سال عمر تمہاری بڑھ جائے گی۔ اب جو ہاتھ اس طرح کا تھا کہ ملکل موت کو تھپڑ اس کا لگا ہے تو آنکھ اڑ کے پرے جا پڑی ہے، تو سینکڑوں کیا ہزاروں بال اس کے نیچے آ سکتے ہیں، ہزاروں سال عمر بڑھ سکتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جبریل کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ رکھو، جتنے بال نیچے آئے اتنے سال عمر بڑھ جائے گی۔ ہم لوگ تو خدا نہ کرے کسی عزیز کے ساتھ اس طرح کی صورتحال پیش ہو کہ ہم سمجھیں یہ تو جا رہا ہے، ہمیں داغ مفارقت دے رہا ہے، تو ہم لاکھوں خرچ کرنے پڑے تو بھی مہینہ بھر زندہ مزید رہ سکے، ہفتہ رہ سکے، 1 دن رہ سکے، اس سے کوئی پوچھنا ہو مال دولت کہاں ذخیرہ کیا ہے، کسی کو ادھار دیا ہے، کسی سے لینا ہے، کسی کو دینا ہے، تو چلو اتنا ہی پوچھ لیں تو اس کے لیے بھی بتیرا کچھ خرچ کر دیتے ہیں، محنتیں کوشش کرتے ہیں، لیکن انہیں سینکڑوں سال نہیں ہزاروں سال کی لمبی مہلت مل رہی ہے تو وہ پوچھتے ہیں ثم پھر کیا ہوگا؟ ملک الموت کہتے ہیں کہ اللہ ایک اعلان فرما چکا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے، اس کے اس فرمان کو پورا تو کرنا ہوگا، ہاں قیامت سے پہلے 1 لمحے کے لیے 1 منٹ کے لیے کرو، پورا تو کرنا ہوگا۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فل آنا اذن، میں ابھی تیار ہوں، مجھے اتنی لمبی عمر کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی تیار ہوں۔ ساتھ ہی ایک بات قابل غور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے التجا اس موقع پر کی تو کیا کی؟ رب اخرجنی من الارض المقدسۃ ولو رمیۃ بحجر، اے اللہ مجھے ارض مقدسہ کے قریب کر دے اگرچہ پتھر پھینکنے کی مقدار۔ لوگ ہاتھ سے ڈھیلا پھینکتے ہیں، پتھر پھینکتے ہیں تو جتنا فاصلہ وہ کر جاتا ہے تو اتنی مقدار اس سے ہی مجھے ارض مقدسہ کے قریب کر دے۔ تو کلیم جیسا پیغمبر ہے اور مطالبہ یہ کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ میری قبر بنے تو جو ارض مقدس ہے اس کے قریب بن جائے۔ جہاں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا مدفن ہے تو اس کے اندر داخل ہونا تو ظاہری حیات میں یا وصال کے بعد نہیں، اللہ رب العزت کا فیصلہ اس سے مختلف ہے۔ تو چلو فیصلے کے خلاف تو نہیں ہو سکتا اور میں اندر تو نہیں جا سکتا، لیکن ذرا قرب تو نصیب ہو جائے۔ تو اگر اللہ کا ایک عظیم پیغمبر جو ہے وہ اپنے سے بڑے اور اعلیٰ مقام والے پیغمبر کے قریب دفن ہونے کو اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں، پھر ہمارے لیے بھی اللہ کے ولیوں کے زیر سایہ دفن ہونا ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ اور جس طرح ان کی آرزو ہے تو ہمارے اندر بھی یہ آرزو ہر وقت ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی مقدس ہستیوں کے پہلو میں مدفن جو ہے وہ نصیب فرما دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی مرضی کے بغیر موت ان پہ نہ آئی، جب انہوں نے خود موت کو قبول کر لیا تو تب موت ان پر وارد ہو رہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ جب ولیوں کی شان وہ ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر جب تک آپ موت کو پسند نہ کریں موت ان پہ وارد نہیں ہوتی ہے، تو انبیاء کا مقام تو ان سے بھی اعلیٰ ہے، تو پھر ان کی پسند کے بغیر مرضی کے بغیر موت اس پر مسلط نہیں ہوتی، اور وہ خود تیار ہوتے ہیں تب اللہ رب العزت ان پر موت وارد فرماتا ہے۔ عام طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ جب وہ موت و حیات کے اندر مختار نہیں ہیں تو پھر دوسروں کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی
کہ موت ان کی مرضی سے آتی ہے، ان کی مرضی کے بغیر نہیں آتی ہے، نہ ولیوں پر نہ ہی انبیاء علیہ السلام پر۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل جاتا کہ فلاں دن موت ہے، فلاں جگہ موت ہے، تو ہم دوسری طرف بھاگ جاتے، اور ان کا چونکہ تعلق بہت اعلیٰ ہے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ، تو جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ سے فلاں وقت اللہ رب العزت کی ملاقات کا شرف حاصل ہونا ہے، تو وہ آپ پہلے وہاں جا کے بیٹھتے ہیں تاکہ اس محبوب حقیقی کا وصل جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ دعویٰ تو بڑا توحید کا کیا جاتا ہے، لیکن کہتے کیا ہے؟ اگر ولی نبی کو پتا ہوتا کہ فلاں جگہ فلاں وقت موت ہے تو ادھر جاتا کیوں؟ تو جو دوسروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ادھر جاتے کیوں، اگر انہیں پتا چلے تو وہ ادھر جاتے پھر؟ تو وہ موحد صاحب کو پتا چل گیا کہ کل فلاں جگہ پر اتنے بجے تیری موت ہے، ملک الموت کے ساتھ تیری ملاقات ہے، تو موحد صاحب مشرق میں اگر وہ مقام بتلایا گیا ہے تو مغرب کو دوڑے جا رہے ہوں گے، کس ارادے پر؟ کہ نہ ملک الموت مجھ تک پہنچ سکے، نہیں اللہ رب العزت مجھے اپنی گرفت میں لے سکے، اس لیے وہ دوڑا جا رہا ہوگا۔ تو یہ توحید پھر برقرار رہ جائے گی۔ جس کو وقت کا پتہ چل گیا، جگہ کا پتہ چل گیا کہ موت فلاں وقت ہے، فلاں جگہ ہے، اور وہ دوسری جانب بھاگا جا رہا ہے اس لیے کہ مجھے ملک الموت نہ پکڑ سکے، مار نہ سکے، کیا ایمان رہ گیا اس میں اللہ رب العزت کی قدرت پر، اللہ رب العزت کے علم پر؟ یہ عجیب توحید کے دعوے ہیں کہ بتلاتا جو نہیں اللہ کہ کب موت ہے، کہاں موت ہے، اگر بتلا دیتا تو پھر ہم دیکھتے کیسے پکڑتا ہے، کیسے قابو کرتا ہے۔ تو بہرحال ان کا معاملہ الگ ہے، ان ہستیوں کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں اختیار ملتا ہے، اور پھر وہ اللہ رب العزت کی چونکہ محب ہوتے ہیں اور اللہ ان کا محبوب حقیقی ہوتا ہے، وہ اپنی خوشی رضا سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال شریف کا وقت آیا تو ملک الموت دروازے پہ سوالیوں کی طرح جا کے کھڑا ہو گیا۔ جبریل امین علیہ السلام اندر حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پہ حاضر ہے، اجازت ہو تو اندر آ جائے۔ تو آپ نے اجازت بخشی، وہ اندر آئے، اللہ کا سلام پہنچایا، اپنا سلام پیش کیا اور پوچھا حضور کیا پروگرام ہے؟ آنا چاہتے ہو تو میں لے چلتا ہوں، اور یہاں رہنا چاہتے ہو اللہ رب العزت سے بات کر لو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تو نے اتنی مہلت کبھی نہیں دی، اس طرح ڈیل کبھی نہیں دی، تو اب تو کیسے بول رہا ہے؟ عرض کیا لوگوں کے پاس جائیں تو اپنا پروگرام نافذ کرنے جاتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تو آپ کی مرضی معلوم کرنے کے لیے جو مزاج یار میں آئے گا عمل اسی کے مطابق کیا جائے گا۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت جبریل امین کی طرف دیکھا، تم میرے وزیر بھی ہو، مشیر بھی ہو، تم بتلاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو جبریل امین نے علیہ السلام نے عرض کیا ان اللہ قد اشتاق الی لقائک، اللہ کی طرف سے مجبوری تو کوئی نہیں، پابندی تو کوئی نہیں، پر اللہ کو شوق بڑا ہے تمہاری ملاقات کا کہ اب قرآن مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، کھیپ صاحب پھر پتہ چلتا ہے آدمی کو کہ میرا بھی بالآخر ٹھکانہ یہی ہے، تو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، آخرت کی طرف بندے کا رجحان بنتا ہے، میلان پیدا ہوتا ہے، اس لیے قبروں کی زیارت کے لیے جانا چاہیے۔ اس کی یہ منفعت نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اسی سے ایک اور اختلافی مسئلے کا حل بھی سامنے آ جاتا ہے کہ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ بعض حضرات اس سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلے دونوں فریق کو روکا ہوا تھا، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ تو جب دونوں کو رخصت دی جا رہی ہے تو پھر یہ رخصت دونوں کو شامل ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ اسی طرح کیا مردوں کو موت یاد کرنے کی ضرورت ہے تو عورتوں کو موت یاد کوئی نہیں ہونی چاہیے؟ اگر عورتوں کو موت یاد آئے اور وہ ظاہری جو ذبائش آرائش وغیرہ ہے
اس سے توجہ ہٹا لیں، آخرت کی تیاری جو ہے اس کے لیے نمازوں کی، روزے کی کثرت کریں، تو مرد کتنے سکھی ہو جائیں گے۔ خرچے تو سارے انہی کی تراش خراش پر ہوتے ہیں، لباس ہے، زیورات ہیں، اور سرخیاں، پاؤڈر وغیرہ، یہ وہ۔ تو اگر وہ آخرت کی طرف راغب مائل ہو جائیں اور موت ہر وقت ان کے پیش نظر رہے تو مرد کتنے سکھی ہو جائیں گے۔ تو کیا عورتوں کو ضرورت کوئی نہیں کہ وہ موت کو یاد کریں اور آخرت کے لیے تیاری کریں؟ تو پتہ چلا کہ عورتوں کے لیے بھی قبروں کی زیارت کرنا جائز ہے۔ ہاں یہ چونکہ نرم دل ہوتی ہیں تو وہاں جا کے بیان شروع کر دیں، ورثیے شروع کر دیں، پیٹنا شروع کر دیں، زاروں قطار رونا شروع کر دیں، تو یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اس لیے رونے دھونے کے لیے نہ جائیں، جزا فضا کے لیے نہ جائیں، ایصال ثواب کے لیے جائیں، بن ٹھن کے نہ جائیں، بغیر محرموں کے نہ جائیں، محرم یا خاوند کے ساتھ جائیں، سادہ لباس میں جائیں، پردے کے ساتھ جائیں، اور ایصال ثواب کے لیے جائیں، تو یہ جائز اور صحیح ہوگا، کیونکہ انہیں بھی اسی طرح ضرورت ہے موت اور آخرت یاد کرنے کی جس طرح کے مردوں کو ضرورت ہے۔ تو عام آدمی جو ہے اس کے لیے تو زیارت کا مقصد کیا ہوا کہ انہیں سلام دو، دعا دو، السلام علیکم یا اہل القبور انکم قد سبقتم منا وانا انشاءاللہ بکم للاحقون یغفر اللہ لنا ولکم ولسائر المؤمنین انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ ہمیں بخشے، تمہیں بخشے، تم چند دن پہلے یہاں آ گئے، ہم بھی انشاءاللہ تمہارے پیچھے پہنچ رہے ہیں۔ تو عام لوگوں کے لیے تو یہ ہے، لیکن جو خواص ہیں تو ان کو دعائیں بھی دینی چاہیے، ثواب بھی پہنچانا چاہیے تاکہ ان کے درجات اور بڑھیں، مرتبے اور بلندتر ہوں، لیکن ان سے دعا کی درخواست کی جائے کہ تم دعا کرو، نگاہ کرو، اللہ تبارک و تعالی ہماری مشکلات جو ہے وہ آسان فرما دے۔ تو لہذا یہ صورتحال بھی جائز ہوگی۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ مدبرات امر بن جاتے ہیں، کارکنان قضاء و قدر بن جاتے ہیں، اللہ کائنات کے اندر ان کو تدبیر تصرف کی اجازت بخشتا ہے، تو اللہ رب العزت کی بخشی ہوئی طاقت سے، اللہ رب العزت کے خزائن سے وہ جس کو جو چاہیں وہ دے سکتے ہیں، اور دنیا میں جس طرح دعا نگاہ کرتے تھے تو اب بھی وہ اسی طرح پر دعا نگاہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے جانا اور یہ عرض کرنا کہ دعا کرو اللہ رب العزت ہماری مشکل آسان کرے، تم نگاہ کرم کرو تاکہ ہماری مشکل حل ہو جائے، یہ جائز اور صحیح ہے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ اے اللہ تیرے مقبول کے در پہ ہم حاضر ہیں، تو ان کے وسیلے سے ہماری یہ مشکل آسان فرما، ہماری حاجت پوری فرما، تو یہ جائز اور صحیح ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں۔ تو کسی آدمی کے مزار پر اگر جا کے بندہ یہ کہتا ہے دعا کرو، پھر بھی ٹھیک ہے، یہ اس نیت پر کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اختیارات سونپے ہیں، خدا داد اختیارات کی وجہ سے امداد کر سکتا ہے، تو اس لحاظ سے کہنا بھی ٹھیک ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں ایک صحابی غسل کر کے باہر نکلے تو دوسرے صحابی کی نظر اس پہ پڑی، تو جب انہوں نے اپنے اس دیکھے ہوئے منظر پر ذرا افسوس کا اظہار کیا، نظر کے کھچاؤ کا اظہار کیا، تو وہ صحابی جس نے غسل کیا تھا تو وہ گر پڑا، بے ہوش ہو گیا، لاتیں رگڑنے لگ گیا، ایڑیاں رگڑنے لگ گیا، ہاتھ دھوئی ڈال دی۔ صحابہ کرام میں سے بعض دوڑے بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم میں کہ آپ کا فلاں صحابی جو ہے وہ نظر بد کا شکار ہو گیا اور وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور ان قریب مرنے والا ہے، کرم فرماؤ، آپ آ کے اسے بچاؤ موت سے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس کی نظر لگی ہے تم کیا کرو، اس آدمی کا پانی جو ہے
استنجے والا وہ لے لو اور اس آدمی پر گراؤ اسے جسے نظر لگی ہے۔ تو وہ تشریف لے آئے، اس صحابی سے جس کی نظر لگی تھی استنجے کروائے، اور وہ پانی جو ہے اس پر ڈالا جس کو نظر بد لگی تھی۔ تو وہ پانی پڑتے ہی فوراً اٹھ بیٹھا، اور وہ جو اثر اس پہ بری نظر سے لگا تھا، طاری ہوا تھا، وہ فوری طور پر ختم ہو گیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ نظر لگانے والے کے استنجے کا پانی اس پر ڈالا جا رہا ہے جسے نظر بد لگی ہے، اور وہ برا اثر ختم ہو رہا ہے، اور اس کی اصلی حالت جو ہے وہ بحال ہو رہی ہے۔ تو کیا وضو کا پانی جو ہے یہ مؤثر ہو سکتا ہے، اور اللہ کا ولی جو ہے یہ مؤثر نہیں ہو سکتا؟ یہ پانی اسی کے بدن سے مس ہو رہا ہے، اور بدن کی بھی کس جگہ سے مس ہو رہا ہے جو دیکھنے کے قابل نہیں ہے، اس جگہ پاخانے والی جگہ کے ساتھ مس ہو رہا ہے۔ تو وہ یہ اثر کر رہا ہے کہ اس کو جو نظر لگی تھی اور یہ ہلاک ہو رہا تھا اور ملک الموت کے منہ میں جا رہا تھا، دنیا سے کوچ کر رہا تھا، تو وہ کیفیت ختم ہو گئی اور اس کی جاتی جان واپس آ گئی ہے۔ تو اگر جس کی آنکھ اور بری نظر لگ رہی ہے اس بندے کی آنکھ نظر بد والے کے استنجے کی تاثیر یہ ہے، اور اس تاثیر کو ماننے سے کوئی کفر شرک لازم نہیں آتا ہے، تو جو ولی ہے اور جس کا وجود اللہ کے انوار سے منور ہو، اگر اس کی نگاہ کرم کسی پر پڑ جائے اور اس کی تکلیف دور ہو جائے، اس میں شرک کہاں سے لازم آ جائے؟ لہذا یہ کہنا کہ اس طرح کوئی مدد نہیں دے سکتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس طرح حدیث قدسی اور اس کے بارے میں علماء کرام کے بیان فرمودہ معانی عرض کر چکا ہوں کہ جب بندہ فرضوں اور نفلوں کی کثرت سے محبوب خدا بن جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کے کان بنتا ہے، آنکھیں بنتا ہے، ہاتھ بنتا ہے، اور جو تصرف یہ کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کے انوار کی بدولت کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ اپنے ان کمالات کا اسے مظہر بنا دیتا ہے۔ تو لہذا ذاتی حیثیت میں نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے انوار کا مظہر ہونے کی حیثیت سے اس کے اندر یہ طاقت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ باقی رہا منت ماننا، تو منت مالی عبادت بھی ہے اور اس میں ثواب کا پہنچانا بھی پیش نظر ہوتا ہے۔ عبادت بدنی ہو مالی ہو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، عبادت کسی اور کی یہ جائز قطعاً نہیں ہے، لیکن اس عبادت کا ثواب بھی تو ملتا ہے۔ اگر وہ ثواب کسی کو پیش کر دیا جائے تو وہ جائز اور صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مینڈا ذبح کیا اور اللہ رب العزت سے کیا عرض کیا، اللہم ھذا انی ومن لم یدہ من امتی، خدایا یہ میری طرف سے ہے اور قیامت تک جو میری آنے والی امت ہے ان کی طرف سے میں قربانی دے رہا۔ تو وہ جانور ذبح کیا آپ نے اللہ کے لیے، لیکن جو ثواب ملا وہ صرف اپنی ذات تک مخصوص محدود نہیں فرمایا بلکہ قیامت تک آنے والے غلاموں کو اس ثواب میں شریک فرما دیا۔ اس ضمن میں تھوڑا سا ایک نقطہ علماء کرام نے جو بیان کیا عرض کرتا چلوں۔ ایک مینڈا ایک ہی بندہ ذبح کر سکتا ہے، گائے ہو بھینس ہو اونٹ ہو 7 بندے اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جب ایک مینڈا صرف ایک بندے کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے تو پھر قیامت تک آنے والے غلاموں کی طرف سے جو اربوں خربوں کے حساب سے ہوں گے تو پھر ان کی طرف سے ایک مینڈا جائے وہ کیسے قربانی کیا گیا، ان کو ملے گا اس سے کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ ایک صحابی کی شان یہ ہے کہ اگر وہ آدھ سیر جو یا آدھ سیر کھجوروں کا خرچ کرے اور دوسرے لوگ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کریں تو ما بالغ مد احدہ ولا نصیفہ، تو صحابی کا سیر بلکہ جو آدھ سیر جموں کا ہے اس کو بھی بعد والوں کا احد پہاڑ سونا خرچ کیا ہوا وہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔
تو لاکھوں ٹن اور کروڑوں من سونا احد پہاڑ میں ہے، لیکن اسے خرچ کریں دوسرے لوگ، اور آج سے جموں کا یا کھجوروں کا خرچ کرے صحابی، تو یہ آج سے جموں کا کھجوروں کا جو ہے اس کا اجر ثواب صحابی کو زیادہ مل رہا ہے بنسبت اس کے جو بعد والے لوگوں کو احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ تو اگر ایک صحابی جو ایک لمحے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحبت پاک کا شرف حاصل کرتا ہے، اس کی عبادت کا اجر ثواب اتنا بڑھ جاتا ہے کہ کہاں احد پہاڑ جتنا لاکھوں ٹن سونا، کروڑوں من سونا، جس کا ایک تولہ 10-11 ہزار روپے میں وہ مشکل آتا ہے، تو پھر اس کی مالیت کہاں تک چلی گئی؟ لیکن اس کے مقابل صحابی کا اور سر جموں کا جو ہے وہ زیادہ وزنی ہے، اس کی زیادہ قیمت ہے۔ تو اگر ایک لمحے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت کا شرف حاصل کرنے والوں کے اجر ثواب کا یہ حال ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مینڈے کے اجر ثواب کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی بھر کے مینڈوں کی قربانی سے وہ اجر ثواب نہیں ملے گا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس کرم کے صدقے ہمیں آپ کی طرف سے یہ ثواب نصیب ہو جائے گا۔ بہرحال نبی کریم علیہ السلام نے خود ثواب پہنچایا، تو امتیوں کے پیدا ہونے سے پہلے آپ انہیں ثواب پہنچا رہے ہیں، تو کیا پھر فوت ہونے کے بعد ثواب پہنچانا جائز کوئی نہیں ہوگا؟ پیدا ہونے سے پہلے ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، تو پیدا ہو کر مرنے کے بعد ثواب کوئی نہیں پہنچایا جائے گا۔ مولا مرتضیٰ حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ 2 جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ عرض کیا گیا کہ آپ درویش آدمی ہو، ایک جانور کافی ہے، 2 کیوں ذبح کرتے ہو؟ فرمایا اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم ان اضحی عنہ، میرے محبوب نے، میرے خلیل اور یار نے، نبی کریم علیہ السلام نے مجھے وصیت فرمائی کہ علی جب تو اپنی طرف سے قربانی کرے ساتھ میری طرف سے بھی قربانی کرنا۔ تو میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے یہ قربانی کر رہا ہوں۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کے بعد حسنین کریمین رضی اللہ عنہما وہ آپ کی طرف سے جانور ذبح کر کے آپ کو ثواب پہنچاتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اپنے بھائی عبد الرحمن کے لیے کئی غلام آزاد کر کے ان کو ثواب پہنچاتی رہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا اپنا عمل، صحابہ کرام علیہ رضوان کا عمل اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ دوسروں کو ثواب پہنچانا جائز اور صحیح ہے۔ عبادت غیر کی نہیں کی جا سکتی، عبادت صرف اللہ کی ہے، لیکن عبادت اللہ کی کر کے جو ثواب ملے وہ دوسروں کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ میری امی اچانک فوت ہو گئیں، اگر مہلت ملتی تو وہ کوئی وصیتیں کرتی، صدقے خیرات کی، تو وہ بول ہی کچھ نہیں سکیں، تو میں صدقہ اس کی طرف سے کرنا چاہتا ہوں، کون سا صدقہ جو ہے وہ افضل ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا پانی کا صدقہ افضل ہے۔ تو یہاں میٹھے پانی کی کمی ہے، تو جہاں سے میٹھا پانی دستیاب ہوتا ہے وہاں جا کے کنواں کھودو اور لوگوں کے لیے وقف کر دو۔ وہ گئے جہاں میٹھا پانی دستیاب تھا، کنواں کھدوایا، ڈول سے لکڑی لگائی، اور پھر کیا کہا؟ ھذہ لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ تو مطلب یہ نہیں کہ عبادت میری ماں کی ہے، مقصد یہ ہے کہ عبادت اللہ کی ہے، جو ثواب ملنا ہے وہ میں اپنی ماں کے نام وقف کرتا ہوں کہ ان کو یہ ثواب پہنچتا رہ جائے۔ تو لہذا صحابہ کرام علیہ رضوان اس طرح ثواب پہنچاتے رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مسئلے کا حل بھی آ گیا، یہ بکرا غوث پاک کا ہے، یہ گائے خواجہ ہند کی ہے، لفظ لوگ اس طرح بول دیتے ہیں، تو اس پر شرک کا فتویٰ لگ جاتا ہے کہ پھر اللہ کے لیے تو نہ ہوئی، یہ غوث پاک کے لیے ہوگی یا خواجہ ہند کے لیے۔ تو ایک ہوتا ہے معبود کا تعین کرنا کہ یہ عبادت کس کی ہے، ایک ہوتا ہے مصرف کا تعین کرنا کہ اس کا ثواب کہاں پہنچے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے تو اللہ کے لیے ہے، اور مصرف اس کا کون ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم۔ تو یہ مصرف کا بیان ہے، تو جس طرح اس کی طرف نسبت ٹھیک ہے جس کی عبادت ہے، اسی طرح ان کی طرف نسبت بھی ٹھیک ہے جن کو ثواب اس کا پہنچانا مقصود ہے، کہ صدقات فقراء کے لیے ہیں، مسکینوں کے لیے ہیں، جو عامل ہیں ان کے لیے ہیں۔ تو یہاں مطلب ہے مصرف وہ ہے اور اللہ کے لیے ہے، یعنی معبود وہ ہے۔ تو لہذا یہ
کہنے والے سے پوچھنے کی تکلیف کر لینی چاہیے کہ تو نے جو کہا ہے کہ یہ بکرا غوث پاک کے لیے ہے تو تیرا مقصد کیا ہے؟ عبادت غوث پاک کی ہے یا ثواب غوث پاک کو تو پہنچانا چاہتا ہے؟ اگر کہے عبادت غوث پاک کی ہے، بے شک شرک ہے، وہ جانور حرام ہوگا جب ذبح کرے گا. لیکن اگر وہ عبادت صرف اللہ کی کر رہا ہے اور ثواب ادھر پہنچانا چاہتا ہے تو یہ بالکل جائز اور صحیح ہے. صرف فوت شدہ کو نہیں، زندہ کو بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے اور نام بھی اس طرح لیا جا سکتا ہے. ابو اللہ بصرہ کے قریب ایک پنڈ تھا، اس کے کچھ لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث مبارکہ سنی، یہ فائدہ اٹھایا آپ سے علمی لحاظ سے. آپ نے کہا ایک میرا بھی کام چھوٹا سا کر دو گے؟ تم نے کہا حکم کرو. ابو اللہ شہر میں ایک مسجد ہے، وہ بڑی بابرکت ہے. اس شہر سے قیامت کے دن وہ شہداء اٹھیں گے جو بدر والے شہیدوں کے ساتھ کندھے ملا کے جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے. فَمَن يَضْمِنُ لِي مِنْكُمْ أَن يُصَلِّيَ فِيهِ 4 ركعات اور ركعتين ثم يقول هذه لأبي هريرة. تم میں سے کون ہے جو اس بات کی ضمانت دے کہ وہاں 4 رکعت نفل پڑھے یا 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر کیا کہے کہ یہ نماز ابو ہریرہ کے لیے ہے؟ تو ابو ہریرہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبادت میری کرے؟ تو مطلب ہے عبادت تو اللہ کی کرے لیکن ثواب اس کا مجھے پہنچائے. تو جس کو ثواب پہنچانا ہو اس کا نام بھی تو لینا چاہیے کہ یہ کس کی طرف سے ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امت کا ذکر کیا، اللہم ھذا انی ومن لم یدہ من امتی، اے اللہ یہ جانور میری طرف سے ہے اور جس میرے امتی نے قربانی ابھی نہیں کی ہے اس کی طرف سے میں کر رہا ہوں قربانی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنا نام بھی لے رہے ہیں، اپنے امتیوں کا بھی نام لے رہے ہیں. تو لہذا جب ثواب پہنچانا مقصود ہو کہ ثواب مجھے ملے میرے امتیوں کو ملے تو اب یہ نام لینا شرک نہیں ہے. معبود کے طور پر نام لیا جائے جس طرح بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، اور کافر کہتے تھے بسم اللہ والعزیٰ، اس طرح اگر کہا جائے یا ان کی تعظیم تکریم کے لیے مال لٹانا مقصود ہو تو پھر بے شک وہ مال حرام ہو جائے گا اور یہ فعل جو ہے وہ شرک بن جائے گا. تو منت اگر ثواب پہنچانے کے لحاظ سے ہے تو بالکل جائز ہے، صحیح ہے، اور اگر منت ہے عبادت کے لحاظ سے تو پھر بالکل ناجائز ہے. تو کم از کم یہ پوچھنا تو چاہیے جن پہ فتویٰ لگایا جا رہا ہے کہ تمہاری نیت کیا ہوتی ہے، تمہارا مقصد کیا ہوتا ہے. تم ثواب پہنچانے کے لیے ان بزرگوں کا نام لے رہے ہوتے ہو یا ان کی مالی عبادت کرنے کے لیے ان کا نام لے رہے ہوتے ہو. تو اہل سنت کا مذہب کیا ہے؟ فی دعاء الاحیاء للاموات وصدقتہم عنہم نفع لہم، زندہ لوگ فوت شدگان کے لیے دعائیں کریں تو بھی ان کو فائدہ پہنچتا ہے، ان کی طرف سے صدقے خیرات کریں تو بھی انہیں فائدہ پہنچتا ہے. یہ امر جائز اور صحیح ہے. تو لہذا پوچھنا چاہیے کہ تم ان کی عبادت کر رہے ہو یا ان کے ثواب پہنچانے کے لیے اللہ کے نام پر یہ صدقے خیرات کر رہے ہو. تو مالی عبادتیں ہوں ان کا بھی ثواب پہنچتا ہے، بدنی عبادتیں ہوں نفل پڑھ پڑھ کے ثواب پہنچایا جائے تو یہ بھی جائز اور صحیح ہے. قرآن پڑھ کے ثواب پہنچایا جائے وہ بھی جائز اور صحیح ہے. تو لہذا اس میں کوئی شرک وغیرہ کے فتوے دینا یہ اور بدعت کے فتوے دینا یہ سراسر ناجائز ہے، غلط ہے. جی اور حکم. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلو علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. تیرے ہوتے جنم لیا